ہاں، تو وسوسہ ڈالنے کی یہ خصوصیت ہے۔ بعض لوگوں نے روایتوں میں یہ کہا کہ اس نے آسمانوں میں جائے بغیر یہیں سے جب نکال دیا گیا تھا اس وقت یہ وسوسہ ڈالا، لیکن قرآن کی آیتیں اس کے مقابل صریح ہے، تو اس لیے وہیں پہنچ کر اس نے مختلف قسمیں کھائیں اور وعدے کیے اور یہ کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے عمل بتانا چاہتا ہوں، اگر تم اس کو کھا لو تو جنت سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو میں اثرات کی بات کر رہا تھا کہ جنات کے اثرات میں ایک تو یہ ہے کہ بخار ہوتا ہے، اور اثرات بھی مختلف قسم، پہلے اثرات کی قسمیں بیان کر دو، عرض کر دو۔ جنات کا ایک اثر تو یہ ہے کہ ایک شخص، ایک گھر میں ایک آدمی رہتا ہے، اس میں جنات بھی ہیں، اور یہاں یہ عرض کر دوں لیکن کسی وہم میں نہ مبتلا ہو جائیے، وہمی طبیعتیں پھر اس کا مطلب دوسری نکال لیتی ہیں، کہ حدیثی سے یہ بھی ثابت ہے کہ شیاطین ہمارے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، سمجھا، اور وہ جنات ہیں۔ گھروں میں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، لیکن اگر کفار ہیں تو وہ پریشان کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، اگر مومن ہیں تو وہ رعایت کرتے ہیں۔ اب کیا بتاؤں، یہاں واقعات مختلف ذہن میں آتے رہتے ہیں، اور میرے دیکھے ہوئے واقعات ہیں، کیا عرض کروں۔ آج موضوع شیخ صاحب نے ایسا چھڑوا دیا کہ یہ دین کا اگرچہ علم ہے یہ بھی، لیکن بہرحال کچھ باتیں کام کی بھی اس میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ دارالعلوم کراچی جو اس وقت جس جگہ پر واقع ہے، یہ اس زمانے کا ہے جب کورنگی کی آبادی بھی نہیں تھی، اور کوئی سڑک وہاں تک پہنچنے کے لیے نہیں تھی، کھیت تھے بڑے بڑے اور عجیب طرح کے کھیت تھے، کتوں کی آبادی بہت تھی، سانپ اور نیولے کی لڑائیاں ہم دیکھتے تھے آتے جاتے وہاں مدرسے میں۔ تو اس زمانے کا ایک ویران بالکل چٹل میدان، تو یہ جگہ لی گئی تھی، اس میں 2-3 عمارتیں تھیں، تو ہم بہت سوچا کرتے تھے کہ والد صاحب نے کیا سوچا ہے کہ یہاں کون پڑھانے آئے گا، کون پڑھنے آئے گا، نہ کوئی بس جاتی ہے نہ کوئی سڑک جاتی ہے۔ ہم لانڈی پر اترا کرتے تھے بس سے، لانڈی سے پیدل وہاں سے اتر کے کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے، اور کتے پیچھے لگ جاتے تھے، کبھی جانوروں کا ڈر لگا رہتا تھا، تو اس طرح دارالعلوم تک پہنچتے تھے۔ ہماری سمجھ نہیں آتا تھا کہ والد صاحب نے کیا سوچ کے یہاں دارالعلوم کی بنیاد رکھی، اور اب دیکھ لیجیے کہ کیا صورتحال ہے کہ سارے بالکل، یعنی وہ اب بستی کا ایسی بستی ہے کہ اس کے بغیر تصور نہیں ہو سکتا اس جگہ، تو اس لیے وہاں بھی جنات تھے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ جنات جو مسلمان ہیں وہ بھی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں پوری، جس طرح ہم سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کسی قابل ہو جائیں پڑھ لکھ کر، تو ان کے یہاں بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور وہ جنات مدرسوں میں خاص طور سے علم دین کے لیے مدرسوں میں بھیجتے ہیں، کیونکہ دنیاوی علم کے ساتھ تو ان کو شکل بدل کے انسان کی شکل میں ملازمتیں مل جاتی ہیں، مل سکتی ہیں، لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ مدرسوں میں ضرور داخل ہوتے ہیں، اور اکثر مدرسوں میں پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے، کون انسان ہے، کون جن ہے، لیکن کچھ علامتیں ایسی ہیں۔ یہاں ایک واقعہ خود عرض کرتا ہوں، میرے چھوٹے بھائی رفیع اور تقی عثمانی صاحب اس مدرسے کے ان طلباء میں سے ہیں جو پہلی کھیپ تھی مدرسے کی، دارالعلوم کراچی کی۔ یہ اسی جنگل میں رہتے تھے جا کر، ہوا اتنی تھی کہ کھانا سامنے رکھ کر اگر 1 منٹ کے لیے بھی کھانا کھلا رہ گیا تو اس میں اتنی مٹی آ جاتی تھی کہ وہ کھانا مشکل ہو جاتا تھا، مٹی اڑتی تھی، گرد بہت زیادہ تھی۔
تو خیر یہ تو شروع کا واقعہ تھا، لیکن ایک کافی عرصے کے بعد میں نے ایک دن ذکر کیا، والد صاحب حیات تھے، کہ وہ ایک لڑکا ہے جو بڑا بھوندو سا نظر آتا ہے. میں نے کہا، میں نے یہ الفاظ نکالے کہ میرا بھوندو سا ہے. وہ کون ہے تمہارا؟ یعنی رفیع تقی صاحب کے ساتھی تھا. تو دوسرا کسی نے کہا کہ وہ جو ایک ہالٹا سا لڑکا ہے وہ ان کے ساتھ رہتا ہے. تیسرے نے بھی کچھ ایسا ہی لفظ اختیار کیا اس کے بارے میں کہ وہ احمق سا لڑکا ہے، کیا ہے. انہوں نے کہا ہاں. تو جب اس کا ذکر آیا تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں صحیح یاد ہے یا غلط، کہ والد صاحب نے فرمایا رفیع اور تقی عثمانی صاحب سے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ دوستی تھی، کہ بھائی اس کے ساتھ زیادہ مت رہا کرو. تو رفیع تقی صاحب نے پوچھا کہ ابا جان کیا اس کی کیا وجہ؟ میں نے کہا چھوڑو ان کی دوستی کو چھوڑو، ان کے ساتھ دوستی مت کرو. آخر جب زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اب ان کو یہ اشتیاق ہوا، بلکہ ہمیں بھی، کہ ذرا ہم بھی اگلے دن دیکھے جا کے کہ بھائی یہ چلو یہ معلوم ہوا کہ بھائی ایک جن ہے، ہمارا دوست ہے. تو اب جب پہنچے، ہاں مدرسے میں گئے تو غائب تھا، نہیں آیا. چلے نہیں آتا، ناغہ کر لیا ہوگا. دوسرا دن، تیسرا دن، یہاں تک کہ وہ غائب ہی ہو گئے اور پھر نظر نہیں آیا. اب ممکن ہے بعد میں کسی اور شکل میں آیا ہو. تو اس سے ایک عجیب بات جو اب تک میرے اس کا جواب مجھے نہیں معلوم، جس سے میں نے سوچا کہ کیا ان کا علم اتنا علم بھی ہوتا ہے کہ ہم گھر میں جو بات کر رہے ہیں وہ تو باہر ہے، تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. والد صاحب نے کہا تو کیا اس کو یہ بات کیسے معلوم ہو گئی جن کو کہ میرا راز فاش ہو گیا؟ اب دو راستے ہیں کہ یا تو کسی نے ہم میں سے ہی کسی نے ذکر کر دیا ہوگا کہ بھائی فلاں جو ہے وہ ذرا ہوشیار ہے نا، جن ہے، تو وہ اس تک بات پہنچ گئی. یہ اس کا امکان ہے. تیار نہیں ہوں کہ وہ علم غیب اس کو کوئی ہوتا ہوگا جنات کو، ایسا نہیں ہے. کوئی وجہ ضرور ہوئی ہوگی، کوئی سبب ہوا ہوگا جو اس کو معلوم ہوا اور وہ غائب ہو گیا. ایک اور واقعہ کرتا ہوں. حضرت مولانا عاشق الہی صاحب، آپ واقف ہوں گے شاید، حضرت مولانا عاشق الہی بڑے مدرسے مدینے میں ہجرت کر گئے تھے، دارالعلوم میں استاد تھے، اور بڑے ان کا بھی معاملہ عجیب ہی تھا. وہ بھی کچھ آدھے مجذوب عالم تھے، بہت اچھے بڑے درجے کے علماء میں سے، پڑھاتے تھے رفیع تقی صاحب کے استادوں میں سے. تو لیکن وہ بھی ایک گھر میں اسی دارالعلوم کے ایک گھر میں رہتے تھے. ان کے ساتھ یہ قصہ ہوا کہ وہ جب رہتے تھے تو رات کو لڑائیاں ہوتی تھیں، آوازیں آتی تھیں، اور کچھ تو پہلے ہی ہوتا تھا، ایسا ہوتا کہ جیسے کوئی دو آدمی لڑ رہے، نظر کچھ نہیں آتا تھا، آوازیں آتی تھی. اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ خود باورچی خانے کے برتن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر مار رہے. تو ان کا باورچی خانے کے برتن سارے کبھی باہر پڑے ہوئے نظر آتے تھے، کبھی بیوی بھی بہت پریشان تھی. پھر ایسا ہوا کہ ایک دو دفعہ کہ ان کی چارپائی کو ہی پلٹ دیا، وہ گر گئے نیچے. تو یہ بیچارے پہلے تو ذکر نہیں کرتے تھے، پھر آخر والد صاحب سے ذکر کیا تو خیر وہ عمل کچھ کرتے رہے اسی میں. اس کے بعد پھر وہ مدینہ ہجرت کر گئے تھے. تو کچھ لوگ یہ ہے کہ وہ اس طرح کے حرکات ہوتی. ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں، اس سے یہ ذرا اندازہ ہوگا کہ کس قسم کے کارروائیاں یہ لوگ جنات کرتے ہیں اور کیا ہوتا. یہ اشرف منزل جس کو لسبیلا پر میں رہتا تھا، یہ اس کے نچلا حصہ، چونکہ والد صاحب چھوڑ کے کورنگی چلے گئے تھے اور ہم دونوں بھائی رضی عثمانی صاحب اور میں اوپر رہتے تھے، تو یہ نچلا حصہ بالکل خالی ہو گیا تھا. اور یہ وہ مکان ہے، عجیب برکتوں والا مکان تھا کہ اس کے لان میں جو گیٹ کے ساتھ لان تھا بڑا، اس وقت
بہت باقاعدہ سبزہ زار تھا، ایک درخت جامن کا لگا ہوا تھا، بہت اچھی جامن اس پہ آتی تھی. اس کے نیچے والد صاحب ہر اتوار اور ہر جمعے کو عصر سے مغرب تک کی مجلس ہوا کرتی تھی، اور دور دور سے حیدرآباد تک سے لوگ آتے تھے، اور بڑے بڑے بزرگوں کا وہاں آنا جانا تھا کیونکہ والد صاحب کی وجہ سے. تو اس وقت بڑے بڑے بزرگوں کا آنا جانا. بہرحال وہ ویران ہو گیا تھا وہ جگہ، نیچے کا نچلا حصہ. تو اس میں تو میرا بیٹا گیند اور بلے سے کھیلتا تھا، تو وہ سامنے گیند پڑی ہوئی ہے، وہ لینے جا رہا ہے گیند کو، اچانک گیند غائب ہو گئی. تو خیر انہوں نے کہا کہ ادھر ادھر ہو گئی ہوگی، تلاش کیا. جب وہ گیند نہیں ملی دوسری گیند لے آیا، تو اب مجھے یاد نہیں کہ شاید وہ بھی غائب ہوئی. تو میری وائف نے، میری اہلیہ نے کہا کہ ارے بھائی کیوں ان بچوں کو پریشان کرتے ہو، یہ گیند سے تمہارا کیا تعلق ہے، گیند پھینک دو، گیند دو ادھر ڈال دو. تو اچانک ایک دم وہ گیند جو پہلی والی تھی وہ آ کے سامنے آ کے گر گئی. اب اس کو جو بھی مانا آپ دے لیجئے کہ کیا ہے. میں تو وہ مجھ سے کہتے تھے کہ جی نہیں، میں نے کہا بھائی یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کہیں ادھر ادھر ہو گئی ہوگی. بہرحال اس طرح کے واقعات وہاں کچھ ہوتے رہتے تھے. میں نے ایک مرتبہ خود دیکھا، والد صاحب نے 2 کمرے نیچے بنوا دیے تھے والدہ کے لیے کہ جب اگر میرا انتقال ہو جائے تو والدہ کی آمدنی ان 2 کمروں کو کرائے پر دے کر اس سے ان کا خرچہ کیا جائے احتیاطاً. لیکن وہ کبھی آباد نہیں ہوئے، کبھی ہم کرائے پر دیتے نہیں تھے، اس کو گودام کے طور پر استعمال ہوتا تھا. والدہ تو ہمارے ساتھ تھی. تو لیکن جب وہ بہت زیادہ گندا ہو جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی کرایہ دار آتا تھا، اور وہ 1 مہینے 2 مہینے کے لیے وہ صفائی کرواتا تھا، وہ سب کچھ کرتا تھا، اور اس کے بعد 2 مہینے کے بعد وہ وہاں کچھ عجیب و غریب قسم کے حالات دیکھتا تھا اور ڈر کے بھاگ جاتا تھا. تو وہ اپنے کمرے کی صفائی کرواتے رہتے تھے ہر دوسرے چوتھے مہینے کے بعد. تو اس واسطے خیال یہ تھا کہ شاید یہی وجہ ہو جنات. عرض یہ کرنا ہے، اب آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف لوگوں پر مختلف اثرات اس کے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن لمیٹیشنز ہیں. ہم نے توہمات کی بنیاد پر ان کی طاقتوں کو کچھ زیادہ ہی بڑھا دیا ہے. یہ خصوصیات تو جو میں نے عرض کی ان کو دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ جنات کے خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتے، اس لیے چھپا ہوا دشمن ہے. اور ضروری نہیں کہ دشمنی ہو، دوست بھی ہے، چھپا ہوا دوست بھی ہو سکتا ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ آپ کے بدن کے اندر داخل ہو کر آپ پر حکومت کرتا ہے. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے جسمانی اعتبار سے، اور اتنا طاقتور ہے کہ آپ کے 10 آدمیوں کے میں بھی اتنی طاقت نہیں ہوگی اگر وہ جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے. چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ تیز رفتار بہت ہے، اور اس کی رسائی آسمانوں تک تھی، اب نہیں. آن صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد پھر یہ رسائی ان کے ختم ہو گئی. تو اچھا، پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ کیا تھا، عمر، کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہوتی، کئی سو سال کی عمر ہوتی ہے. اور اس کا ایک واقعہ بھی میں نے کیا، یہ اپنی جگہ موجود ہے یہ ساری خصوصیات. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نظام بنا دیا جنات سے حفاظت کا، شیاطین سے حفاظت کا، اور اتنا آسان کہ شیطان تنگ ہے اس چیز سے. بات یہ ہے کہ انسان کا جو دشمن ہے، جو نظر آنے والا دشمن ہے، چاہے وہ جانور ہو، درندے ہوں، سانپ ہو، بچھو ہو، ان کا تو یہ حل بتایا کہ مارو، تم ان سے زیادہ طاقتور ہو، مارو ان کو. چنانچہ مارنے کو جائز رکھا اور مقابلہ کرو. انسان ہے انسان کا دشمن، مقابلہ کرو. وہ تعویذوں سے اور جھاڑ پھونک سے نہیں جائے گا. یہ خود کش حملے تعویذوں سے اور جھاڑ پھونک سے ختم نہیں ہوں گے، سمجھے آپ. یہاں تو مقابلے کی ضرورت ہے، ہمت کرو. اب شیطان کا مقابلہ کس طرح کرے، وہ تو چھپا ہوا دشمن ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا معاملہ اتنا آسان کر دیا کہ فرمایا کہ بس تم تو ہمارے اوپر چھوڑ دو، جب اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے، بس اتنا کہہ دو، اس کے بعد ہمارا کام ہے تمہاری حفاظت کرنا۔ چنانچہ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا کلمہ ہے کہ جب کوئی ایسی بات سامنے آئے لا حول پڑھ دو، آگے بس ہمارے حوالے کر دو، پھر وہ ہم جانے اور وہ جانے۔ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے۔ جب کچھ کھاؤ پیو تو بسم اللہ پڑھ لو، یاد نہ رہے تو بیچ میں بسم اللہ ولہ آخرہ کہہ رہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک نسخہ ہمیں بتا دیا کہ تم شیطان سے نہ لڑو مت، جھگڑا مت کرو، مناظرہ مت کرو، تم اس کو جان سے مار نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دے دی ہے قیامت تک کی۔ تم اسے تکلیف کتنی دو گے؟ عجیب واقعہ یاد آیا، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ جب مسجد نبوی میں شیطان آ گیا سامنے، اور وہ ابلیس اصل شیطان، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ اس کو ستون سے باندھ دے تاکہ صحابہ صبح کو دیکھ لیں اس کو، لیکن قرآن کریم کے پھر ایک آیت یاد آ گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا کہ آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے ایک ایسا ملک عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی کو عطا نہ ہو، اور وہی ہوا کہ یہ دعا قبول ہوئی تھی۔ تو آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے غیرت آئی کہ یہ کام تو حضرت سلیمان کا ہے کہ وہ ان کو مسخر کرے، تو اس لیے چھوڑ دیا۔